میں جا کے بیٹھ جایا کرے بس بریکٹ میں بہرحال اس ٹائم پہ بنی اسرائیل نے 300 انبیاءوں کی گردنیں کاٹ دی. انبیاء کی آسان کام ہے اللہ کا پیغام دینا, اللہ کے پیغام کی تبیین کرنا, اس کو لوگوں تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے. سب سے آسان کام ہے آرام سے بیٹھ جاؤ, کسی سے کوئی کام نہیں ہے, جو دنیا کر رہی ہے کرنے دو, ہمیں اس سے کیا, ہو رہا ہونے دو, بس ہم اپنا کام کریں. جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ حصہ دین کا ہمیں دے دو. نماز اچھی لگتی ہے نماز پڑھ لے, قرآن اچھا لگتا ہے قرآن, روزہ رکھ لیا, سب کر لیا, مسجد سن لی, گھر چلے جاؤ, بس کچھ خود نہیں کرنا پڑے. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک وہ ہے, کوئی اتنا کر لیتا ہے, کوئی اتنا کر لیتا ہے. لیکن دین کو پھیلانا, دین کو لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو یہ دیکھیں, کوئی اگر آدمی کو اگر خدا کی طرف لایا جائے تو یہ صرف دنیا کے لیے کام نہیں ہے. اگر ایک شخص اللہ کی طرف من الظلمات الی النور آ جاتا ہے تو نہ صرف دنیا بلکہ وہ پوری اس کی آخرت کی زندگی سنور جاتی ہے. ایک آدمی اگر صحیح ہو جائے تو وہ اپنی کتنی جنریشن کو صحیح کر دیتا ہے, کتنی نسلوں کو صحیح کر دیتا ہے. جو حدیث میں ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان کا ناک زمین پہ رگڑا جاتا ہے. کہتا ساری رات میں نے اس کو بہکایا, وسوسے کیے, مگر یہ پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ ایک کام ہے, یہ صرف ظاہری کام نہیں ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. ہم بہت سی چیزیں, ہمیں دین بہت آرام سے مل گیا, سستے میں مل گیا, ہمیں کوئی محنت نہیں کی ہے, ہم نے اتنی اسٹرگل نہیں اٹھائی ہے جتنی پہلے زمانے میں. جو ہم ایک طالب علم ہوتے ہوئے بھی ہم نے اتنی محنت نہیں کی جتنے پرانے علماءوں نے محنت کی ہے. علماء نے, آج لوگ علماء پہ بڑی باتیں کرتے ہیں, تو دین اتنے آرام سے پہنچا ہے ہمارے پاس. کتنی لوگوں نے محنت کی ہے, 40 سال لگے جو ہے وہ. آپ دیکھیں کہ علامہ امینی کو ایک کتاب لکھنے میں, غدیر کتاب لکھنے میں 40 ایئرس لگے ان کو, مولا کائنات کی فضائل مناقب کو جمع کرنا. تو تبلیغ آسان کام نہیں ہے, رکاوٹ ہوگی, مشکلات آئیں گی, مگر کیونکہ آپ بڑھ اس طرف رہیں کہ جو کامیابی ہے, آپ اس طرف بڑھیں جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے. تو آپ اللہ کی بندگی کے لیے خلق کیے گئے. جب آپ اللہ کی بندگی خلق کیے گئے تو اب آپ, دنیا آپ کے لیے میٹر نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم کو آگ اتنی بڑی تھی کہ دور سے ان کو اس میں جھونکا گیا, قریب سے قریب اتنی زیادہ آگ تھی. اگر آپ حضرت ابراہیم کو دیکھیں کہ جب حضرت جبرائیل آئے, کہا میں کوئی آپ کی مدد کروں, کہا نہیں, وہ خدا, حالانکہ حضرت جبرائیل بھی خدا ہی کے بندے تھے, لیکن کہا کہ نہیں, وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں عزیزان محترم, مشکلات آتی ہیں. یہ جو حادثہ بہرحال رونما ہوا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال رہبر جو ہے وہ دوسرے شہر چلے جاتے, انڈر گراؤنڈ چلے جاتے, فلانے چلے جاتے. ایسا نہیں ہے. علی والے بھاگتے نہیں ہیں, بھگاتے ہیں. علی والے نہیں ڈرتے کہ لے کے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو, ان کو پتا تھا بہرحال جب پوری عوام روڈوں پر ہے, پوری عوام گھروں کے باہر ہے, میں کیوں نیچے جاؤں, میں کیوں پیچھے جاؤں. اور یہی وجہ تھی. اور جس آدمی اپنی پوری زندگی ایسی گزارے کہ جس میں اس کی تمنا یہی ہو اللہم ارزقنا شہادہ, 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی امام حسین کے راستے پہ مر جائے تو اور کیا چاہیے انسان. زندگی کی طلب یہی تھی, زندگی کی خواہش یہی تھی کہ سب چلے گئے ہم رہ گئے. اور یہ ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ ایسی زندگی کا ہم کیا کریں گے. لیکن دوسری طرف دوسروں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کندھوں سے ذمہ داری ہٹ گئی, نہیں, ہماری ذمہ داری باقی ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور جب دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونا ہو تو بہت بڑے کو قربانی دینی پڑتی ہے. خون اس سید کا روئے زمین پر گر تو گیا مگر پوری زمین کو ہلا گیا ہے, اور یہ ہلائے گا, اور یہ ابھی بہت ہلائے گا. خود فرماتے تھے کہ جنگیں وسائل سے نہیں لڑی جاتی, ارادے اور شجاعت سے لڑی جاتی ہیں. تو ارادہ اور شجاعت چاہیے, خوف باہر نکالنا ہے. مجھے اپنا خوف ہے,
آپ کو اپنا ہر بندہ اگر اپنے خوف میں ہو تھوڑی کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. ہر دور میں اگر نجات چاہیے، اگر ہدایت چاہیے تو صرف حسین ہے. جب انسان امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے، جب کربلا کی طرف دیکھتا ہے، فضان محترم، پھر انسان کے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب سید و سردار نہ رہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے. تو بہرحال انسان مایوسی سے باہر آئے، اور جو لوگ بہرحال تھوڑے سے ڈپریشن میں ہیں، اور یقیناً ایک صدمہ ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے، ایک کیفیت ہے کہ انسان کی ہے، وہ ہو. اس لیے بہرحال البتہ کل ولادت بھی ہے، اور اہل بیت کی خوشیوں میں خوش رہنا، اہل بیت کے غم میں غم رہنا ضروری ہے. لیکن بہرحال حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والی ساری چیزوں کو انسان اسی حساب سے کرے کہ بہرحال بہت سارے گھروں میں غم کی فضا بھی ہے، جنازے بھی اٹھ گئے ہیں، لیکن اہل بیت کی خوشی کو اسی طریقے سے منائے کہ اہل بیت بھی خوش ہوں اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں. ہو سکتا ہے ہم اس طرح نہیں ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ ہمارے اوپر نہیں ہے ذہن میں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، بار بار عرض کروں گا، ہمیں آسان نہیں ہے. آج وہ 156 جنازے دفنائے گئے. آج بعض وہ مائیں اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کے اسکول کی کتابیں جس پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ہوم ورک کیے ہوئے تھے، یہ آسان نہیں ہے. یہ کربلا آسان نہیں ہے. لیکن اگر نہ کٹے ہوتے گلے وہاں آل رسول کے تو شاید آج ہمارے لیے بڑا سخت ہو جاتا. یہی تو ایک صبر ہے کہ یہ اللہ تیری راہ میں مارے گئے. جب تیری راہ میں مارے گئے تو